کہتے ہیں کہ اقبال رحمت اللہ نے اپنے آخری وقت میں کہا تھا کہ میرے بعد پتہ نہیں کوئی دانائے راز آئے گا کہ نہیں، تو یہ دانائے راز کیا ہوتا ہے؟ یہ علامہ اقبال رحمت اللہ نے کہا تھا کہ نہ جانے اب پرانی آواز آئے کہ نہ آئے، پرانا میوزک آئے کہ نہ آئے، صبح کی ہوا آئے کہ نہ آئے، وہ نسیم سحر حجاز سے آئے کہ نہ آئے، کیونکہ اس فقیر کے دن پورے ہو گئے ہیں اور میری طرح کوئی اور دانائے راز آئے گا کہ نہیں آئے گا، کیا پتہ آئے کہ نہ آئے۔ علامہ اقبال نے یہاں خود کو فقیر کہا، مگر بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد علامہ اقبال نے آگے ایک اور شعر لکھا ہے۔ اقبال نے اپنے آپ کو قوم کے آگے پیش کیا اور ایک فلسفہ پیش کیا، کیونکہ اسے قوم کا درد تھا۔ وہ ایک فلسفی، ایک شاعر تو تھا ہی، مگر اس کے ہزار ہا لہجے تھے۔ تو ایک جگہ اقبال رحمت اللہ نے کہا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ ایک اور جگہ اقبال نے اپنے آپ کو کلندر کہا، خوش آ گئی ہے جہاں کو کلندری میری، وگرنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری جگہ پر کہا کہ مجھے راز آگاہ کر دیا گیا ہے اور مجھ پر مہربانی فرما دی گئی ہے، اور دینے والے نے مجھے بہت کچھ دیا اور میری زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ اقبال رحمت اللہ نے جو آخری شعر کہے تھے وہ یہ ہیں، سرود رفتہ باز آیت کے نہ آیت، نسیم از حجاز آیت کے نہ آیت، سر آمد روزگار اے فقیرے، دگر دانائے راز آیت کے نہ آیت۔ یعنی اب حجاز عرب کی سرزمین سے ہوا آئے کہ نہ آئے۔ اقبال نے دراصل یہ کہا کہ مجھے وہاں سے ہوا آ رہی ہے اور میں جو کچھ لکھتا ہوں یہ وہاں کی یعنی حجاز کی ہوا کا اثر ہے۔ تو یہ راز تو وہ خود بتا رہا ہے کہ وہ شخص تو فقیر بن جاتا ہے جس کو حجاز سے ہوا آئے، تو نسیم حجاز جو ہے وہی دانائے راز بناتی ہے، یعنی جس کو یہاں کی ہواؤں میں عرب کی ہوا مل جائے وہ دانائے راز ہوتا ہے۔ یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کو اس زندگی کے اندر، دنیا کے اندر خالق کا راستہ مل گیا وہ دانائے راز ہو گیا۔ جس کو دنیا کے اندر خدا نظر آتا ہے تو سمجھو کہ دانائے راز ہو گیا، حالانکہ لوگ اسے کہتے ہیں کہ تو کیا دیکھ رہا ہے، کیونکہ یہ تو سارے گمراہ اور کافر لوگ ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ کافروں میں مجھے ایمان نظر آ رہا ہے۔ اب یہ راز ہے تو اسے کافروں میں ایمان والا شخص 100 سال بعد نظر آیا اور کسی میں ان کو پرانے آباء و اجداد و مسلمان نظر آئے۔ اصل میں ان کے پیچھے ایک آدمی ہے، کیونکہ سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں یا حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس وقت تو وہ سارے مسلمان تھے اور درمیان میں بیچارے کافر ہو گئے، تو وہ دانائے راز کفر سے پہلے دیکھتا ہے کہ وہ دانا لوگ تھے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، کچھ عرصے کے بعد یہ پھر مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے دانائے راز۔ پھر اقبال نے کہا کہ اس فقیر کے دن تو پورے ہو گئے، مگر کوئی اور راز جاننے والا میرے بعد آئے کہ نہ آئے، اگر می آئید آ دانائے رازے، بدے او را نوائے دل گدازے، ضمیر امت آرام می کرن پاک، حکیم دل نوازے نے نوازے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ دانائے راز آیا تو میرا سوز بھی اسی کو دینا، کیونکہ وہ امتوں کے ضمیر کو پاکیزہ کرے گا، وہ حکیم ہوگا، دل نواز ہوگا اور دل سوز ہوگا۔ تو اقبال کا مطلب یہ ہے کہ دانائے راز میرے بعد آ سکتا ہے۔ پہلے اقبال نے کہا پتہ نہیں کوئی آئے یا نہ آئے، پھر جب نئی نسیم حجاز آئی تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں اگر کوئی میرے بعد آئے تو اس کو یہ ساری نوا دینا۔ تو گویا کہ دانائے راز نے یہ بتا دیا کہ اور دانائے راز آ سکتا ہے۔ تو دانائے راز کیا ہوا؟ جس کو نسیم حجاز آئے، چھڑا کے دامن بتوں سے اپنا، غبار راہ حجاز ہو جا۔ یہ بات اقبال نے ایک اور طرح سے کی ہے۔ ایک اور جگہ یہ کہا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اقبال کہتا ہے کہ میں مدینہ اور نجف کا سرما ڈالنے والا ہوں،
مجھے کیا پرواہ ہے کہ فرنگ کیا ہے اور دانش فرنگ کیا ہے۔ گویا کہ اس نے یہ بتا دیا کہ وہ آدمی جو یہاں بھی رہتا ہو اور حجاز میں بھی بیک وقت رہتا ہو وہ دانائے راز ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو آدمی زمین پر رہتا ہو اور پھر خدا کے ساتھ بھی رہتا ہو وہ دانائے راز ہے۔ وہ آدمی جو اس دنیا کے اندر ہونے والی چیز کا نہ ہونا جانتا ہو کہ جو ہے یہ نہیں ہوگا، جو تھا وہ اب نہیں ہے اور جو ہے وہ نہ ہوگا، تو وہ دانائے راز ہے۔ یہی ہے ایک حرف مہر مانا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اب محرم راز نہیں رہے اور یہ بات پرانی ہو گئی ہے، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کے جتنے محترم نام ہیں وہ سارے کے سارے ماضی کے ہیں، جتنے چراغ ہیں سب ماضی کے جلائے ہوئے ہیں، جتنے مطلع انوار ہیں یہ سارے کے سارے ماضی کے ہیں، جتنے مرکز تجلیات ہیں سارے کے سارے ماضی کے ہیں۔ تو گویا کہ مر جانے یا رخصت ہو جانے سے مرکز تجلیات پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ جب چاہے اور جس دور میں چاہے مرکز تجلیات رہتا ہے۔ آپ خانقاہوں پر، مزاروں پر مرکز تجلیات اور الہیات کے واقعات کو دیکھو کہ وہ اتنے روشن ہیں کہ آپ لوگوں کی زندگی اتنی روشن نہیں ہے۔ تو ان کے قبرستان جتنے روشن ہیں اتنی ہماری زندگی روشن نہیں ہے، یعنی ان کی موت اتنی روشن ہے جتنی ہماری زندگی نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ عظیم لوگ ہیں، اس لیے عظیم ہے کہ وہ مرکز راز کو جانتے تھے اور وہ محرم راز تھے، اور جن کو راز مل گیا وہ پھر روشن ہو گئے، کیونکہ روشنی کا راز جاننے والا روشن ہو جاتا ہے، خوشبو کا راز جاننے والا خوشبودار ہو جاتا ہے، اللہ کا راز جاننے والا اللہ والا ہو جاتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز جاننے والا تو بس خاموش ہی ہو جاتا ہے، وہ تو پھر اور ہی کہانی ہے۔ تو جو اس راز کو جان جائے تو بس پھر چپ ہی ہو جاتا ہے، وہ بتا نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے اور وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ تو اقبال نے جس کو راز کہا وہ راز یہی ہے کہ میرا ہونا اس کے فضل کی دلیل ہے، اس کا ہونا میرے یقین کا انجام ہے اور میرے یقین کا مرکز ہے۔ میں اس کے ثبوت کی بات نہیں کرتا کیونکہ وہ تو میرا یقین ہے، وہ نہیں ہے تب بھی ہے، اور اگر موجود ہے تب بھی ہے، تو یہ ہمارے اعتماد کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ راز والوں کے پاس ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کے راز کو جانتے ہیں کہ یہ جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں شاید ان کی کوئی مجبوریاں ان کو گمراہ کر رہی ہیں، شاید ان تک بات کنوے نہیں ہو رہی ورنہ یہ گمراہ نہ ہوتے۔ وہ لوگ جو محرم راز ہوتے ہیں وہ راتوں کو جاگنے والے اور زمین اور آسمان کے فاصلے میں لانے والے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے آسمان رات کو زمین بنا ہوتا ہے اور زمین رات کو آسمان بنی ہوتی ہے، تو ان کی راتیں جاگی رہتی ہیں، تو ان کی راتیں جاگتی رہتی ہیں، اور وہ لوگ خاص ہوتے ہیں، راز جاننے والے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ راز آشنا کہلاتے ہیں، محرم راز کہلاتے ہیں۔ جس طرح خواجہ غلام فرید رحمت اللہ نے فرمایا ہے، کیا حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا۔ جب محرم راز مل جائے تو وہ اسے اپنے دل کا وہ حال سنا دیتا ہے جو اس کے دل میں موجود ہوتا ہے۔ تو یہ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ کی روحی ہے۔ روحی سے مراد خواجہ صاحب رحمت اللہ کی بستی، وہ اس راہ سے گزرتے تھے، آنکھوں میں خون کے آنسو رواں ہوتے تھے، حسن کی وادی والے سارے ہی روتے رہے ہیں۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر گاہی۔ آہے سحر گاہی کا معنی رو رو کر راتیں کاٹنا، رو رو کر راتیں کاٹنے والے عطار بن جاتے ہیں، رومی بن جاتے ہیں، رازی بن جاتے ہیں اور غزالی بن جاتے ہیں۔ تو یہ محرم راز ہیں۔ مولانا روم بڑے عالم دین تھے اور بڑے مغرور عالم دین تھے۔ ان کا نام جلال الدین تھا۔ جلال الدین کا بڑا دبدبا تھا۔ پھر کوئی مست پاس سے گزرا اور جلال الدین کو جلا کر رکھ دیا، تب جلال الدین سے وہ مولائے روم بن گئے اور یہ کہا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ شاہ شمس تبریز نے جب ان کو راز کی دنیا دکھا دی تو وہ آگے آگے تھے اور مولانا روم پیچھے پیچھے۔ وہ کئی سال تک مولانا روم سے بولے تک نہیں، پھر کئی سال کے بعد ایسا بولے کہ مولانا روم رحمت اللہ کو آشنائے راز کر دیا۔ تو یہ ایک نگاہ ہوتی ہے اور یہ نگاہ چلتی رہتی ہے۔ اسی کائنات کا کوئی انسان یا کوئی نہ کوئی گروہ ایسا ہوتا ہے جو ان زندہ آدمیوں میں آتا رہتا ہے، پھر وہ
لوگوں کے پاس آتے رہتے ہیں اور ان کے خیال کی داد دیتے رہتے ہیں۔ آپ دل میں صبح سے یہ خیال لے کر بیٹھ جاؤ، مثلاً جو دکاندار ہے دکان میں بیٹھ جائے، جو دفتر میں کام کرنے والا ہے دفتر میں بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ یا اللہ آج ہمیں کسی اپنے بندے سے ملا۔ آپ انتظار کرو، کوئی نہ کوئی بندہ کوئی جلوہ دکھا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو تلاش نہیں کر سکتے اور نہیں جانتے کہ کہاں جائیں، ہم یہاں تیرے بندے کا انتظار کرتے ہیں۔ تو اللہ کا وہ بندہ کسی سائل کی شکل میں آ جائے گا، کسی غریب کی شکل میں آ جائے گا، کسی امیر کی شکل میں آ جائے گا، کوئی محرم راز اشارہ کرنے آ جائے گا اور کوئی نہ کوئی بات بتا کر چلا جائے گا۔ پھر آپ پہچان لیں گے کہ یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جو آپ کا راز آپ کو بتا دے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ محرم راز کو دوسرا محرم راز ایسے ملتا ہے جیسے پرانے دوست ہوں، حالانکہ یہ ملاقات پہلی ہوتی ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ وہ زندگی میں مجھے پہلی بار ملا اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس پہلی بار ملنے سے پہلے بھی میں اس کو کئی بار ملا ہوں۔ تو پہلی بار ملاقات میں پہلے سے جاننے والے کو محرم راز کہتے ہیں، اس لیے وہ سارے ہم خیال اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس میں اناؤنسمنٹ کی بات کوئی نہیں ہے، یعنی اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سارے لوگ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں تو اس لیے کہ آپ کے اندر کوئی جذبہ ہے جو آپ کو بٹھائے ہوئے ہے، یعنی کوئی ایسی چیز ہے جو خود بخود آپ کے اندر موجود رہتی ہے اور اس چیز کو تلاش کہتے ہیں۔ یہ تلاش کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کی تلاش ہے، کیونکہ اپنا آپ گم ہو گیا ہے۔ ہم سارے اپنی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے اپنا آپ گم کر دیا ہے۔ شاید کہیں اگلے موڑ پر اپنا آپ مل جائے۔ اگر کبھی آپ کو آئینہ دیکھنے کا اتفاق ہو تو آپ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر بات کریں کہ یہ کیا زندگی ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور اگر اندر سے آئینہ بولے کہ تم کیا بات کر رہے ہو کہ زندگی کیا ہے، یہ تو بہت اچھی شے ہے، اگر ایسا ہو جائے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے۔ آپ کو خاموشیوں میں آوازیں آ سکتی ہیں۔ محرم راز کو ہجوم میں تنہائیاں مل جاتی ہیں اور تنہائی میں ہجوم مل جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ محرم راز بالکل ہی اور طرح کا ہوتا ہے، اور پھر یہ جو زندگی کی رونق ہے یہ نئے سرے سے سمجھ آتی ہے۔ محرم راز کو اس زندگی میں ایک اور زندگی ملتی ہے، زندگی یہی ہوتی ہے اور یہی شب و روز ہوتے ہیں، مگر اس کو اس کے اندر ایک اور زندگی نظر آتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص اقبال کے قریب آیا اور اسے دانائے راز بنا گیا کیونکہ اس نے اپنا آپ پہچان لیا۔ تو یہ ہوتا ہے دانائے راز۔ دانائے راز کو دیکھیں تو دانائے راز سمجھ آتا ہے، ورنہ بیان کرنے سے اس کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ راز تو کبھی بیان ہونے کے بعد بھی بیان نہیں ہوتا۔ لوگ صدیوں سے اس راز کو بیان کر رہے ہیں اور یہ بیان نہیں ہوا۔ ساری کتابیں دانائے راز کے ذکر سے بھری ہوئی ہیں کہ محرم راز کیا ہے، دانائے راز کیا ہے، دگر دانائے راز آیت کیا ہے، یہ قصہ کیا ہے، کہانی کیا ہے، اصل بات کیا ہے، مگر بیان سے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ سکتی۔ اصل بات یہ ہے کہ زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سمجھ آ جائے تو سب کچھ ہے۔ کبھی انسان کا تعلق آسمان کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر خدا کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی نظر آ جاتا ہے۔ اللہ نے دنیا کو چابی والے کھلونے کی طرح بنا کر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ وہ تو قدم قدم پر ساتھ ہے۔ بچے کی پیدائش کے وقت روح وہی پھونکتا ہے اور وہی تنہائیوں میں آپ کی باتیں سنتا ہے، وہی دعائیں منظور کرتا ہے۔ آج بھی وہی ہے، کل بھی وہی ہے، وہ جیسا تھا ویسے ہے، اور باقی ہر شے فصل کی طرح کٹ جائے گی اور وہ باقی رہ جائے گا، اور باقی تیرے رب کا چہرہ رہ جائے گا۔ تو جو باقی رہ جاتا ہے وہ ہے، باقی رہ جانے والا اصل ہے اور چلا جانے والا فانی ہے۔ باقی کیسے رہتے ہیں؟ آپ دیکھو کہ ہم لوگ 1400 سال بعد پیدا ہونے والے ہیں اور آج بھی ایک نام ہم اذان میں سنتے ہیں، یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، جہاں ہم بلند ہیں وہاں آپ کا ذکر بھی بلند کر دیا اور آج تک بلند ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہے کہ اس ساری دنیا میں ماننے والے اور نہ ماننے والے سب ہی آپ کی تعریف کریں گے۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا رکھا گیا کہ تعریف ہی تعریف ہوگی، ہر ماننے والا بھی تعریف کرے گا اور نہ ماننے والا بھی تعریف کرے گا، کیونکہ یہ تعریف کیا گیا ہے۔ اس نام کی اللہ تعریف کرے گا، اللہ کے فرشتے تعریف کریں گے، قرآن پاک تعریف کرے گا، صحابہ کرام تعریف کریں گے، ماننے والے تعریف کریں گے،
کافر بھی تعریف کریں گے. ہیرو ایز اے پروفیٹ. کتاب لکھنے والا کارلائل بھی تعریف کرے گا. اس مصنف نے کسی اور پیغمبر کو مانا ہی نہیں، لیکن جب بھی پیغمبر کا ذکر کرے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ذکر کرے گا. ہندو، سیاستدان، انگریز، سکھ، خواہ کوئی بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تعریف کرے گا. تو یہ بڑے راز کی بات ہے کہ دانائے راز وہ ہے جو انسان اپنی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرے. پیر کامل سے محبت اور نسبت بھی آپ کے نام اور تعلق کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اصل میں اللہ کے محبوب کا عشق ہوتا ہے، اور ساری محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. محبت کے اظہار میں داتا صاحب رحمت اللہ کا راستہ بھی ادھر کا راستہ ہے، اور یہ راستہ مدینے کو جاتا ہے. تو راز یہ ہے کہ در مصطفیٰ کا راستہ ادھر سے ہی جاتا ہے. اسی طرح آپ لوگ کربلا گاہ میں شاہ جاؤ تو یہ کربلا لاہور میں ہے. ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہاں سے ہی. تو یہ جو تعلقات ہیں یہ راز کی باتیں ہیں، اور جاننے والے کے لیے جہاں ہے وہاں ہے، اور نہ جاننے والے کے لیے نہ وہاں ہے اور نہ یہاں ہے. یہ تو صرف ماننے والے کا رشتہ ہے اور عقیدہ ہے، اور یہ ایک راز ہے.